اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عبادت کا ایک طریقہ کار بتایا، متعین فرما دیا۔ اب اس کے بعد عبادت کا وہی طریقہ معتبر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اپنی طرف سے کسی بھی شے کو ہم عبادت کے دائرے میں داخل نہیں کر سکتے۔ جو آج کی ہماری حدیث ہے، اس سے پہلے ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھا ہے، لیکن آج دوبارہ یہ روایت آئی تو اس حوالے سے پھر کچھ اہم باتیں ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث نمبر ہے 8379۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور اسے امام دارمی نے بھی نقل کیا، امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا، امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا، یعنی ان تمام ائمہ محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ امام مسلم نے ایک پورا باب باندھا ہے اس حدیث کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بعد الاقامۃ الا المکتوبہ۔ مختصر سا جملہ فرمایا، جب اقامت کہہ دی جائے تو اقامت کہیں جانے کے بعد صرف وہی فرض نماز ادا کی جائے گی جس کے لیے اقامت کہی گئی۔ قانون بتا دیا، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، بعد الاقامہ، جب اقامت کہی جائے، الا المکتوبہ، مگر وہ فرض نماز جس کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے۔ اب امام مسلم نے جہاں یہ باب باندھا، اس کے اندر امام مسلم جو حدیث لے کر آئے وہ بہت اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت کر رہے ہیں، ایک شخص پیچھے سے آتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے آ کر پہلے 2 رکعت سنت ادا کی، اور 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد وہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوئے۔ جماعت پہلے کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا، اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کر لی تو اس سے پوچھا، بھی کون سی نماز پڑھی ہے؟ وہ جو تو نے اکیلے پڑھی تھی یا وہ جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ یعنی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر جماعت کا حق ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں۔ تو فرمایا، تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ وہ والی جو تو نے خود پڑھی تھی یا وہ جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتصلی الصبح 4، تو نے صبح کی 4 رکعت پڑھ لی جبکہ صبح کی 2 رکعت ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک جملہ لکھا کہ ہمارے ہاں احناف میں یہ جملہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ جی اگر صبح فجر کی جماعت کھڑی ہو تو پہلے ایک سائیڈ پر سنتیں ادا کی جائیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب نماز ہو رہی ہے اسپیکر میں، پوری مسجد میں کہیں بھی کوئی سنتیں ادا کرے گا تو اس تک وہ قرات کی آواز جائے گی، تو پھر کیسے فرض نماز کھڑی ہو جانے کے بعد وہ سنتیں ادا کر سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کا پھر علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے بڑی اہم بات بیان فرمایا، جس کے حکم سے تم سنتیں ادا کر رہے ہو اسی نے فرض ادا کرنے کا حکم دیا۔ سنتیں کیوں ادا کر رہے ہو؟ بھئی اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پہلے پڑھنا چاہیے۔ تو جو فرض ہیں اس کے پڑھنے کا حکم بھی کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس لیے جو صحیح مسئلہ ہے حدیث پاک کے تحت وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح فجر کے لیے آئیں تو پہلا تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم گھر سے سنتیں ادا کر کے آئیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر جماعت جو فرض ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ فرض کی اقتداء کریں، امام کے ساتھ نماز میں جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر جو ہمارا احناف کا مسئلہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پھر یہ 2 سنتیں
ادا کی جائیں۔ لہٰذا جو ہمیں طریقہ اپنانا چاہیے وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر جماعت کا ادب و احترام کیا جائے کہ یہ فرض نماز ہے، اور حضور نے واضح طور پر فرمایا کہ اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں جہاں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے تو ہمیں اس کو بلا چون و چرا ماننے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔